آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے, لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا, لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا. ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو 2 کام کیے میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے. اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے کے. وہ بیچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ. اللہ جزائے خیر دے, ہمارے جامعہ رشید کے استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے, ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی. مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں,
बड़ा जबरदस्त ब्रीफ केस उनके पास, उसमें पूरा स्मगलिंग का पैसा होता है, लाखों लोगों की जान उसमें खून बहा होता है, उसका पैसा होता है, इज्जतों के सौदे होते हैं। ये बड़ी बड़ी ताकतें इस तरह करती हैं। और कमाल की बात है, राहत अंधोरी का एक शेर है ना, कि मुझे शेर तो याद नहीं रहा, उसका मफहूम याद रह गया, कि हमारे कातिलों को कहां ढूंढते फिरोगे। एक शायर ने तो कहा है कि अपनी माशूका को, कि हमारे कातिलों का, यानी हमारी कातिल तो आप हो, आपकी मोहब्बत में हम मरे हैं। उसने कहा कि हमारे कातिलों को कहां ढूंढते फिरोगे। वो क्या है कि हमें कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, हम ही पर इल्जाम डाल दो, यानी मकतूल ही पे इल्जाम डाल दो कि यही कातिल है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुसलमान हो रहा है, कश्मीर में भी। और मैं कश्मीर के बारे में न्यूज चैनल की रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, मैं दुनिया में जाता हूं, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से भी मिलता हूं। नाम उनके हाईलाइट नहीं किए जा सकते, उनकी वीडियो नहीं डाली जा सकती, वरना इंडिया उनको तंग करेगा। मकबूजा कश्मीर में कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हो। अभी मस्कत में एक खातून मिली मकबूजा कश्मीर से, मुझे तो लोग पहचान लेते हैं, कहने लगे मुफ्ती साहब खुदा का वास्ता आप आवाज उठाएं, हम पर बहुत जुल्म कर रहा है इंडिया, बहुत मार रहा है हमें कश्मीर में, बताओ दुनिया आवाज उठा रही है इस पे, क्योंकि मुसलमान का खून बह रहा है। रोहिंग्यान में किसका खून बहता है? बर्मा में मुसलमान का खून बहता है। फिलिस्तीन में किसका खून बह रहा है? मुसलमान का खून बह रहा है। जहां मुसलमान का खून बहेगा दुनिया मुंह पे टेप लगा लेती है। जहां कोई एक गैर मुस्लिम, हमारी नजर में मुसलमान का खून बहे या गैर मुस्लिम का, हम फर्क नहीं करते, किसी पे भी जुल्मों का हम आवाज उठाएंगे, लेकिन दुनिया ये फर्क करती है, लेबल ये लगाती है कि इंसानियत पहले मजहब बाद में, लेकिन इनका एटीट्यूड बताता है कि इनकी नजर में मजहब पहले है, इंसानियत बाद में है। दुनिया में सबसे सस्ता खून मुसलमान का हो गया है। तो दो काम किए, नंबर एक, इकोनॉमिकली मजबूत करना है, सूद के जरिए, तिजारत के जरिए नहीं, सूदी तिजारत के जरिए। उसके बाद क्या किया? बरतानिया से मुआहिदा होता है और चंद सालों में 1917 में बरतानिया ने ऐलान किया कि भाई हम पूरी दुनिया से यहूदियों को लाके कहां आबाद करेंगे? फिलिस्तीन में। उस वक्त मुकम्मल फिलिस्तीन किसका था? अरबों का था, वो मुसलमानों का था। चंद साल में 33% यहूदी इसराइल में आके, फिलिस्तीन में आके आबाद हो गए, और वो वहां गड़बड़ शुरू कर दी उन्होंने। निहत्ते फिलिस्तीनियों को मारना, कत्ल करना, उनकी जमीनों पे कब्जा करना। फिलिस्तीनियों ने आवाज उठाई, गैरतमंद लोग हैं वो, उन्होंने कहा लन नत्रुका शिब्र लिज़ुल्ली, हम एक बालिश भी नहीं देंगे। जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद था ना, खलीफा मुसलमानों का, उसने यहूदियों से कहा था कि शॉपर में मिट्टी उठा के भी ले जाने नहीं दूंगा फिलिस्तीन की। समझते हो? देखो, मुस्लिम हुकूमत चाहे कैसी नालायक हो, खिलाफत चाहे कैसी नालायक हो, उसका वजूद ना होने से बहरहाल बेहतर है। आज लोग कहते हैं तुर्क बिदती थे, तुर्क में मजार थे, मैं मानता हूं ये चीजें गलत थी, लेकिन अब मजार खत्म हो गए, उसके बजाय दूसरी गलत चीजें बहुत सारी आ गई हैं, और बहुत सारी उल्टी चीज। जब तक एक हमारी रियासत थी, एक हुकूमत थी, ना बोस्निया का मसला खड़ा हुआ था और ना इसराइल का मसला खड़ा हुआ था। तो 33% यहूदी आके आबाद हुए। 1945 में जब पहली जंग अजीम का खात्मा, दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ, बरतानिया की ऐसी की तैसी हो गई थी। कुरान कहता है वकदालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, ये अजीब अल्फाज है कुरान के, हम बाज जालिमों को बाज के जरिए पिटवाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा खड़े हुए अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन शिकस्त हुई। अल्लाह ने पिटवाया किससे? बरतानिया को, हिटलर के जरिए। ठीक है, बरतानिया जंग हारा नहीं, लेकिन इतना कमजोर हो गया, जो उसने 200 साल मेहनत की थी बर्रे सगीर पे कंट्रोल करने के लिए, उसे अंदाजा हो गया कि अब मैं वो कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकता। और हिटलर के ईसाले सवाब के लिए बर्रे सगीर के मुसलमानों को और हिंदुओं को आजादी मिली किससे? ब्रिटिश से आजादी मिली। तो अब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन बन चुकी थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। खैर, यूनाइटेड नेशन जब वजूद में आई है तो बरतानिया तो पीछे हटा, यूनाइटेड नेशन आ गई। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीनियों की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ एक काम किया कि बंटवारा किया जाए, यहां तक यहूदियों का और यहां तक किसका? फिलिस्तीनियों का। यह पहली गलती थी यूनाइटेड नेशन की। जब अदालत इंसाफ नहीं करती ना, तो फिर लोग खुद ब खुद गैर कानूनी कामों पे आते हैं। अदालत जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, लोग गलत चीज की तरफ नहीं जाते। 1948 में या 49 में, आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे। भाई, अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा? मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दून और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन फतह किसको हुई है? इसराइल को। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पे हमला करते हैं।
لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے، یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے، اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا، ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے